how is everyone? ویلکم ٹو میری سہیلی. کیسی ہیں آپ؟ بہت زبردست, تھینک یو. ڈاکٹر شبانہ، جیسے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پتا ہے کہ ہم شک پر آج بات کر رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک شک کیا ہے؟ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ کیسے شروعات کیسے ہوتی ہے شک کی؟ جی ابھی میرا خیال ہے جب میں نے جوائن کیا تھا میں نے پچھلا پارٹ تو چھوڑ دیا, لیکن تھوڑا جو سنا ڈاکٹر صاحب کا میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے. اس کو شارٹ میں بتاتی ہوں کہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں نفسیاتی طور پہ. ایک ہوتی ہیں ایکسپیرینسز, جو کہ وہ بتا رہی تھی, جو تجربات ہوتے ہیں. انسان ایک تجربات کا پورا گھڑا ہوا مورت ہے جو اپنے تجربات کی بیس پہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کو آگے لے کر چلتا ہے. وہ تجربات بچپن کے ہو سکتے ہیں جسے ہم ٹراما بھی کہتے ہیں, جس میں مثال کے طور پہ اگر آپ کے ماں باپ کا ابیوسو ریلیشن شپ تھا یا ڈیورس تھی یا ماں باپ آپس میں لڑتے تھے, تو بچے کی نفسیات کے اوپر اور اس کی گروتھ کے اوپر بہت زیادہ اثر چھوڑتا ہے. یا تو وہ بچہ یا بچی بڑے ہو کے کلنگی ہو جاتے ہیں, ان کو فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے نہ کوئی چلا جائے. وہ بہت کلنگی ہو کے جس طرح سے شک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ریلیشن شپس کو نہیں نبھا سکتے, اور ہر وقت ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ مجھے یہ جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے. یا پھر یہ تجربات, یا پھر وہ بہت ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلے بندے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں صورتحال میں آپ کے ریلیشن شپ خراب ہوں گے. اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے کہ کہیں وہ کہیں باہر تو نہیں جا رہا, کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا, اس کو شک کی بنیاد پہ اسے زندگی کنٹرول کریں گے. یا پھر آپ اس کے پیچھے پھر کے کہ کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا, فون کس سے کر رہا ہے, کہیں آئی پیڈ پہ لڑکیاں تو نہیں دیکھ رہا. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ دونوں صورتحالات میں اپنے بچپن کے تجربات کو آپ کی وہ ذات کا حصہ بن گئے ہوتے ہیں. اسے چائلڈہڈ ٹراما کہتے ہیں. آپ اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. آپ ایک انسان جب بنتے ہیں, انلیس کہ آپ جا کے تھراپی کریں یا آپ اپنے اوپر کام کریں یا آپ کو سیلف اویئرنیس ہو جائے, آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے. دوسرا تجربات جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں یا اگر آپ ایڈلٹ ہو گئے اور اس میں اگر آپ کی شادی ہوگی اور ڈیورس ہوگی, آپ کا ریلیشن شپ میں آپ کے اوپر پہلے کسی نے چیٹ کر دیا, یا آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ایکسپیرینس ہو گیا, وہ ایکسپیرینس لے کے آپ اپنے ماضی کو لے کے ساتھ چلتے ہیں, اور آنے والی ریلیشن شپ میں پھر آپ شک و شبہات اور لیک آف ٹرسٹ, اس نئے ریلیشن شپ میں آپ وہ ٹرسٹ نہ دے سکتے ہیں نہ قائم رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے, ہم اسے کہتے ہیں جی سینسری گیٹنگ. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو ہمارا برین ہوتا ہے نا, وہ اس طرح سے اللہ میاں نے بنایا ہے کہ وہ چیزوں کو اننیسیسری انفارمیشن ڈاکٹر کو جو شبانہ، ہوتی ہے نا سوری باہر ٹو سے کٹ یو ان دا فلٹر کرتا مڈل. ہے. مثال ایک کالر ہولڈ پہ کافی دیر سے, ان کی کال لینا جی چاہوں گی, پھر آپ کے ساتھ ہم یہی سے کنٹینیو ٹھیک کریں ہے. گے. جی السلام علیکم. وعلیکم جی جی السلام. جی فرمائیے. ویلکم ٹو میری سہیلی. میں کائنات تھینک یو. میں کائنات بول رہی ہوں سے. آئی لائک یور پروگرام. یا بہت اچھے ایشوز ایڈریس کرتے وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ تھینک یو. ریلیونٹ. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم اے ورکنگ ویمن اور میں میرڈ بھی ہوں, تو ہمارا کولیگس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے اور ہم آؤٹ ڈور میٹنگس کے لیے بھی جاتے ہیں. میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو ان چیزوں سے پرابلم ہوتی ہے کہ کیوں گئے, کیسے گئے, کس کے ساتھ گئے, کس ٹائم پہ گئے. تو وہی چھوٹی چھوٹی سوالات بہت زیادہ ٹرسٹ ایشوز پیدا کر رہے ہیں ہمارے ریلیشن شپ میں. تو ہاؤ ٹو کوپ اپ ان ود دس ایشو, ہم کس طرح سے اس چیز کو کوپ اپ کر سکتے ہیں ایون دو ایوری تھنگ از آل رائٹ بٹوین اس. صرف ایک یہ ایشو آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر شبانہ, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں, وہ ایڈلٹ ہیں, ایک کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں نا جو انہوں نے لے کر پالا. ان کے اندر جو پرسنالٹی کے اندر جو ان کی نفسیات ہے کہ وہ کوئی شک کر رہے ہیں اور ٹرسٹ اپنے ریلیشن شپ میں بلڈ نہیں کر پا رہے, یا ان کے اوپر نہیں کر پا رہے ٹرسٹ, تو کوئی دبی ہوئی نفسیاتی ایموشنل ایسی ان کی پرسنالٹی میں کوئی تجربہ ان کو بیٹھ کے خود سے دیکھنا پڑے گا. یا ان کے اگر تو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کی دوستی کے ساتھ شادی ہوئی اور یہ کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپس میں بیٹھ کے ون آف دا ٹریٹمنٹس کمیونیکیشن ہوتا ہے ایسے معاملات میں. آپ اپنی فیلنگز بتاتے ہیں, اپنی پرسیپشنز بتاتے ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے بندے کو کہ اس کو کیا چیز کھائی جا رہی ہے, کیا نفسیات ہے اس کی بچپن کی ہے یا پاسٹ ریلیشن شپ کی ہے, کیا اس کی پہلے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا جس کو وہ ماضی کو لے کر آگے چل رہا ہے. اور اگر یہ مسئلے آپ کے تب حل نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو تھراپسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. آدمی بڑا مزیدار چیز ہوتی ہے جب وہ عورت پہ شک کرتا ہے یا اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ کس سے مل رہی ہو, کام پہ اس سے نہ بات کرو, تو اس کے اندر ایک کنٹرول کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے.
وہ کنٹرولنگ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری عورت جس پہ پوزیسو ہو جاتا ہے, باقیوں سے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عورت جب شک کرتی ہے تو وہ کلنگی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا کنٹرول کرنے کی بجائے خود ہی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے. دونوں صورتحالات میں آپ کو پاسٹ میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے ان کی نفسیات کا اور ان کے ماضی کے تجربات کیا ہیں. اور دوسری چیز, آدمی کو جو ہے اگر وہ کنٹرولنگ ہو رہا ہے تو آدمی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. لیکن اگر عورت جو ہے کلنگی ہو رہی ہے تو عورت کو بجائے اس کے پارٹنر پہ کام کرنا ہو, اپنے اوپر کام کرنے کا پڑے گا. تو دونوں جینڈرز کے اندر تھوڑا سا آپ کہہ لو کہ جینڈر کا وہ فرق ہے. اگر آپ مجھے پہلے والی بات بتانے دیتے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فوکس جس کو کہتے ہیں برین کس پہ فوکس کرتا ہے, تو اس سے بھی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. جی بتائیں. جی, تو وہ جو فوکس میں آپ کو بتا جی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ سینسری فوکس, آپ کا جو برین ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نیگیٹو چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تمام اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں آپ باہر پھینک دیتے ہیں. آپ کو بس یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہسبینڈ نے تھوڑا سا بھی کوئی ایسا فون پکڑا یا بیوی نے باہر جا کے کسی سے بات کی, تو آپ اس ایکٹ کو نیگیٹو لے لیں گے, اور اس سے چین ریاکشن سٹارٹ ہو جائے گا کہ اچھا آج لیٹ آئی ہے, آج کس سے بات کی, کس سے نہیں بات کی. تو آپ کو اس کی ہر پازیٹیو چیز جو ہے نا وہ نیگیٹو نظر آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ ہر چیز کو, سینسری چیزوں کو آپ فلٹر کیے جا رہے ہیں. اس چیز میں پھر یہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا اس آدمی کو کہ اگر اس کو سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کو ریپلیس کرے پازیٹیوٹی سے, اور جب بھی اس کے اندر ایسا خیال آئے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس کی پازیٹیو باتیں سوچنا شروع کر دے کہ اس کے اندر اور کتنی اچھائی ہیں, میں نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے امیجنیشن. امیجنیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کلنگی اور شک کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہم امیجنیشن شروع کر دیتے ہیں. میری سہیلی نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے میرے پہ چیٹ کیا ہے, یا میرے ہسبینڈ نے کوئی ایسا کام کیا ہے, وہ کوئی اس کی گرل فرینڈ ہے. میں امیجنیشن سٹارٹ کر دوں گی کہ ہیں اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور ہم جنرلائز کر دیتے ہیں کہ سارے مرد برے ہیں یا ساری عورتیں بری ہیں. ہماری امیجنیشن جو ہوتی ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے, اور پھر ساتھ والے لوگوں سے انفارمیشن لے کر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور باقی چیزیں جو ہماری بیک سیٹ پہ چلی جاتی ہیں. اگر آپ موویز دیکھنا شروع کر دیں نا ایسی کرائم رپورٹنگ کی, یا اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ہر اس چیز پہ آپ کا فوکس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں آپ کو امیجنیشن کو صحیح راستے پہ لانا پڑے گا کہ جیسے ہی آپ کو یہ سوچ آئی ہے, اور اگر آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جاتی ہے, تو آپ نے سوچنا ہے کہ نہیں, ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اگر میں نے 2-4 دفعہ بندے کو دیکھا بھی ہے کہ فون بھی چیک کیا ہے, کچھ مجھے نہیں ملا, تو مائنڈفل آپ نے سوچنا ہے کہ ایویڈنس کوئی نہیں تھا تو میں اپنے اس غلط ڈائریکشن میں کیوں جا رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہیں. جی ڈاکٹر شبانہ, اب ہم ڈاکٹر خالد کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر خالد, آپ ہمارے کالر کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, انہوں نے جو سوال کیا اس پر؟ دیکھیے, میں I would like to be more practical rather than academic, because I think the purpose of the program is that we should give اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں. اور دیکھیے, ہمارے یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, دے آل میرڈ. آپ جب شادی کرتے ہیں اپنی بیٹی کی تو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی فرام دا سیم اسٹارٹ اپ. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے, جو ان کا کوشچن تھا, وہ جب بھی باہر جائے گی تو ظاہر ہے کہ اپنے کلیگس کے ساتھ ملے گی. جیسے ہم ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز کا نرسز کے ساتھ, باقی لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ وہ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے پروفیشنل. تو اب اگر وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے میاں بیوی کے اندر تو لا محالہ وہ شک کرے گا. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی, وہ بھی یہ جو کمپیٹیبلٹی نہ ہو تو انسیکیورٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کو, مطلب یہ لفظ بڑا کروڈ سا لگے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بیوی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور میاں نہیں ہوتا, وہ اسی کمپلیکس میں رہتا ہے, وہ ہمیشہ زیادہ ڈاؤٹ کرتا رہتا ہے. ناٹ آل آف دیم. اچھا, اسی طرح پیسہ ہے, میں نے دیکھا ہے امیر غریب کوئی نہیں ہوتا. آئی آلویز سے غربت جو ہوتی ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے, وہ پیسے میں نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میاں بیوی کی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں,
وہاں پہ شک بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور میں بڑا عجیب میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اپنا کلینکل 42 ایئرس کے ایکسپیرینس کے اندر کہ اس طبقے کے اندر شادیاں بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی باسط صاحب نے کہا کہ جی بیٹے نے ماں کو مار دیا یا بیوی نے ماں کو, آپ دیکھیں اچھے خاصے 4 5 بچوں کی مائیں ہوتی ہیں, اینڈ دین آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہو کہ آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. آپ پڑھتے ہو نا سارا, تو یہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے نا, یہ سارا یہ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر صرف ایک فیکٹر نہیں ہے, اس کے اندر شک بھی ہے, اس کے اندر ہمارا اکانومی بھی ہے, اس کے اندر ہمارے بلیفس بھی ہیں, اس کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی آپ کو چائلڈہڈ ٹراما بھی شامل ہے. I mean that what makes a personality. So therefore I personally believe کہ جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, جو قناعت پسند ہوتے ہیں, جو ان کو مل گیا اس پہ خوش رہتے ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں کم نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, بالکل صحیح کہا کہ دیکھیے ہر قسم کی ریئلٹی ہے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں جو مل کر اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ شک نکل آتا ہے, یہ ٹارچر اور اس لیول تک پہنچتا ہے کہ آپ اینڈ پہ دیکھیں کہ اس نے اس کو قتل کر دیا, فلاں کو کر دیا, ان دی نیم آف انڈر دی فلیگ آف شک. آپ مجھے بتائیے سمیع خالد, جب بات کرتے ہیں ہم آپ سے ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تو آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ نے کلائنٹس سے ڈیل کی ہے اور کر رہی ہیں, مرد زیادہ شکی آپ کو دیکھنے کو ملے ان کلائنٹس یا عورتیں زیادہ شکی؟ مرد شکی ہوتے ہیں یا عورتیں جنرلی بھی بتائیں. اچھا, اس سے پہلے میں وہ جو ایک کال آئی تھی اس کا آنسر دینا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو سب سے زیادہ پرابلم ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے. اس ریلیشن شپ, خوبصورت ریلیشن شپ میں ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنا کچھ ٹائم ایٹ لیسٹ ہاف این آور 1 آور ایسا نکالنا ہوتا ہے جس میں صرف ایک دوسرے کی بات کرنی ہوتی ہے, اپنے پرابلمس ڈسکس نہیں کرنے, اپنے بچے ڈسکس نہیں کرنے, اپنے ڈیلی روٹین میں اگر کولیگس کے ساتھ کوئی آپ کا ٹائم گزرا ہے یا باس کے ساتھ گزرا ہے, وہ نہیں ڈسکس کرنا ہوتا. جو کپلس ایسا ہیلدی ٹائم نہیں گزارتے, میں ان میں بڑے پرابلمس دیکھتی ہوں. اور میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی انہیں کہ آپ ضرور ایک ٹائم نکالیں, چاہے وہ ارلی مارننگ واک کا ہو, چاہے رات کو واک کا ہو, کوئی ایسا ٹائم ہو, کوئی ٹی ٹائم ہو سکتا ہے, کوئی ڈنر ٹائم ہو سکتا ہے, جس میں آپ دونوں بیٹھیں اور اپنی باتیں کریں. تو اس سے بہت اچھا فرق پڑے گا ان کے ریلیشن شپ کے اوپر. اب ہم بات کریں میل اینڈ فیمیل کی کہ ڈاؤٹس کون زیادہ, شک کون زیادہ کرتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا دونوں کو الگ الگ نیچر کا پیدا کیا ہے. جو میل کی نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور اسی طرح اس کی ڈیمانڈ اپنی فیمیل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. فیمیل کی نیچر ڈیفرنٹ ہے اور وہ اپنے میل سے الگ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس ٹائم یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر میل کے مائنڈ میں کیا ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ شک میں جاتا ہے, یا فیمیل میں کیا ہوتی ہیں اور وہ شک میں چلی جاتی ہے. اچھا, میل کی نیچر میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اسے چاہیے ہوتی ہے اپنی بیوی سے, وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. ایسی خواتین میں نے یہ دیکھا کہ چونکہ جب آپ جاب کرنے لگ جاتے ہو نا میاں بیوی دونوں, تو آپ ایک فرینڈ شپ کے لیول پہ آ جاتے ہو. آپ چاہتے ہو کہ جی ہم اب چونکہ ہم دونوں ایکولی گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب تو ہمارا رائٹ ہے ہم ہر بات کر لیں. لیکن میل کی نیچر اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ڈس رسپیکٹ بالکل پسند نہیں کرتا. اب کیسے ڈس رسپیکٹ؟ دوسروں کے سامنے اپنے میاں کی کوئی ایسی کمزوری یا کوئی ایسی بات بتا دینا جو کہ اسے اچھا نہیں لگتا. میکسیمم میلز ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو ان کی بیوی سنبھال کے چھپا کے ڈھک کے رکھے. اب فیمیل مذاق میں اپنی فرینڈس میں یا اپنی فیملی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بات کر دیتی ہیں, میل اس کو برا منا جاتے ہیں. تو رسپیکٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ فرینڈ شپ ضرور کرو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ نہیں بھولو کہ اس کی ایک رسپیکٹ ہے, اس کی کچھ آپ کہہ لو کہ ایک ایکسپیکٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں, ایک اس کی ضرورت ہے جسے آپ ضرور پورا کرو. تو وہ فیمیلز جو کہ اس طرح سے نہیں کرتی, وہاں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور میل پھر ایسے فرینڈس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی میل فیمیل جس کے ساتھ جہاں پہ انہیں یہ چیز ملتی ہے, اور پھر ان کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی وائف سے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں. اگر ایسی نئی نیچر بھی ہے, وہ اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں لے کے جاتے. اچھا, فیمیل کی میں بات کروں, فیمیل کو چاہیے ہوتی ہے بیسکلی سیکیورٹی. اچھا, سیکیورٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. سیکیورٹی منی کی ہو سکتی ہے, سیکیورٹی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو ایفیلیشن چاہیے, آپ کو ورڈز چاہیے. اکثر فیمیلز ان سے ورڈ سے بڑی سیٹسفائی رہتی ہیں کہ آپ ان کو کنفرمیشن دے دو, ہاں تم جیسا کوئی نہیں, یا یہ کہ تم نے جو یہ کام کیا, اپریسیشن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. وہ میل جو اپنی فیمیل کی اس نیڈ کو نہیں پورا کرتے, اسے سیکیور نہیں فیل ہونے دیتے, اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی شادی, انہوں نے بتایا شادی پہ وہ گئی, تیار ہوئی, اور اس کے بعد یہ ابھی کیوں ہوا, اس کی ریزن تھی نا پیچھے کہ وہ یقیناً اپنے جو میل کی ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا نہیں کر رہی ہیں, جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئیں.
یہ میں بات کر رہی ہوں اگر نارمل روٹین میں ایسے ایشوز ہوتے ہیں. خیر انہوں نے جو ڈسکس کیا وہ تو شیزوفرینیا کی بات ہوئی. شیزوفرینک جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ایک سمٹم کلیئر سمٹم ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کے اپنی وائف کے اوپر یا ہسبینڈ کے اوپر ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. بہرحال میل اینڈ فیمیل میں نے ریزن آپ کو بتائی کہ یہی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو ان کے نیچر کے اکارڈنگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو. سیکنڈ چیز یہ کہ جیسے آپ سوچتے ہو سیم وہی ایکسپیکٹ دوسرے سے کرتے ہو. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج میں جب صبح تیار ہوئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کو میری تعریف ضرور کرنی چاہیے, آج میں نے نیا سوٹ پہنا ہے, میں بہت زبردست لگ رہی ہوں. ہسبینڈ دیکھتا ہی نہیں مجھے, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, کیونکہ اس کے مائنڈ میں اور 10 کام ہے پورے دن کے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ جو فیمیل ہے وہ ڈاؤٹ میں آ جائے گی, بس اس کا تو دھیان میرے میں نہیں ہے, یہ تو اور لوگوں میں ویسے, کیونکہ وہ اپنے گلاسز سے دیکھ رہی ہے, اپنے فریم آف مائنڈ سے دیکھ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو. سیم اسی طریقے سے ہسبینڈس بھی یہ کرتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاؤٹس خود ہی سے کریٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ڈاکٹر عبدالباسط